بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس دہم ترجمۃ القرآن کی دوسری صورت ہے سورۃ الاعراف۔ سب سے پہلے اس صورت کا تعارف ہے۔ سورۃ الاعراف 8ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اور سب سے طویل لینتھی مکی صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی 7ویں صورت ہے۔ اس میں 24 رکوع اور 206 آیات ہیں۔ اس کی آخری آیت سجدہ ہے۔ تو ہر صورت کی جو بنیادی معلومات ہوتی ہیں ان کا ذہن نشین کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ شارٹ کویسچن کے طور پہ بھی آ سکتا ہے اور MCQs کے طور پہ بھی، تو اس کو لازمی یاد رکھیے گا۔ اس صورت مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر 46 میں لفظ الاعراف سے اخذ کیا گیا ہے۔ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے جس پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کی علامات کی بنا پر پہچانتے ہوں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی نمازوں میں اس صورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ الاعراف پڑھی تو اسے 2 رکعتوں میں بانٹ دیا، یعنی پوری سورہ اعراف جو ہے یہ 2 رکعتوں میں پڑھی۔ سورۃ الاعراف کے اصل مخاطب مشرکین مکہ ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت با سعادت ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پلے بڑھے اور وہیں اپنا تجارت کا کام شروع کیا، اور مکہ میں رہتے ہوئے ہی آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ تو اس لیے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی تھی اس وحی کے اصل مخاطب مکہ کے لوگ ہی بنتے تھے۔ اس میں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کی تبلیغ دین کا ذکر ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی بات نہ ماننے والے نافرمان لوگوں کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کا زمانہ نزول بھی قریب ہے اور مضامین بھی ملتے جلتے ہیں۔ اس کے بعد سورت کا مرکزی موضوع ہے۔ جس طرح 9th کلاس میں سورت کا خلاصہ ہوتا تھا تو یہاں پہ سورت کا مرکزی موضوع کے نام سے اس کا یہ حصہ ہے۔ سورۃ الاعراف کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، عقیدہ رسالت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھنا، اور آخرت کا اس بات کہ آخرت بھی ایک دن قائم ہونی ہے۔ قرآن مجید کا منزل من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دینا ہے۔ تو مرکزی موضوع کے اندر کل 5 چیزیں ہیں: عقیدہ توحید، رسالت، آخرت کا اس بات، قرآن مجید کا اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوصلہ اور تسلی۔ اس کے بعد بنیادی مضامین ہے۔ سورۃ الاعراف کے آغاز میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، یعنی ایسا معجزہ جو تا قیامت باقی رہنے والا ہے۔ سورت کے آغاز میں قصہ آدم اور قصہ ابلیس کا تفصیل سے بیان کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو غرور اور تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن ان کے برعکس ابلیس اس نے اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگی بلکہ اپنے تکبر کی بنا پہ غرور کرتے ہوئے اسی بات پہ بضد رہا، تو اس کی اس ضد نے اس کو ہی نقصان پہنچایا ہے۔ تو اسی طرح اگر تم لوگ بھی ابلیس کی طرح ضد پہ اڑے رہے تو پھر ابلیس کی طرح صرف اپنا ہی نقصان کرو گے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ انبیاء کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اور اطاعت و فرما برداری پر جزا اور نافرمانی پر سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اخلاقی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیجئے، برداشت کیجئے، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض برتیے۔
اس صورت میں غصے کے وقت تعوذ پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے، یعنی اگر انسان کو غصہ آ جائے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ بسا اوقات غصہ جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 اور 158 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی آفاقیت اور عالمگیریت کا بیان ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے یہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح کسی علاقے کسی خاص جگہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور نجات کا واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت و فرما برداری کو قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، آپ بلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع فرماتے ہیں، پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتے ہیں، مومنین پر سے بوجھ اتارتے ہیں، لوگوں پر لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی تعظیم کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نور اترا ہے اس کی پیروی کریں۔ اس نور سے مراد قرآن مجید ہے جو مومن کے دل کو روشن اور کفر و شرک اور جہالت کی تاریکیاں دور کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ شیطان انسان کو مختلف اطراف سے بہکاتا ہے، کیونکہ اس نے جب اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو ساتھ یہ بھی کہا کہ میں انسان کو ہر طرف سے اس کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے ہمیں درج ذیل دعا سکھائی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وجعل فی سمعی نورا وجعل فی بصری نورا وجعل من تحتی نورا وجعل من فوقی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وجعل امامی نورا وجعل خلفی نورا واعظم لی نورا۔ ترجمہ ہے، اے اللہ میرے دل کو منور کر دے، روشن کر دے، میرے کانوں کو نور یعنی روشنی سے بھر دے، میری آنکھوں کو روشن کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے لیے نور کو عظیم کر دے۔ تو نور سے مراد یہاں پہ نور ہدایت ہے کہ مجھے اس قدر ہدایت یافتہ بنا دے کہ شیطان اگر بہکانے کی کوشش بھی کرے تو میں اس کے بہکاوے میں نہ آ سکوں۔ سورۃ الاعراف کے آخر میں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا بیان ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد دعائیں ہیں جو اسی سورہ اعراف سے نکالی گئی ہیں۔ سب سے پہلی دعا جو ہے فتح اور حق کے فیصلے کی دعا، وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ ترجمہ ہے، اور ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ فرما لیا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد دوسری دعا ہے بخشش اور رحمت کی دعا، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اے میرا رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تیسری دعا ظلم سے بچنے کی ہے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔ ثابت قدمی اور فرما برداری کی دعا، اے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں اٹھا۔ اس کے بعد سورت کی 2 آیات ہے جو نصاب کا حصہ ہے، جو پیپر میں آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلی آیت 157 نمبر ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہیں۔ امی کا مطلب ہوتا ہے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہوں، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے ان کا ایک لقب امی بھی ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں،
फित तौरात वल इंजील, तौरात और इंजील में। यअमुरुहुम बिल मारूफ, वो नबी उन्हें अच्छे कामों का हुक्म देते हैं। वयनहाहुम अनिल मुनकर, और उन्हें बुराइयों से रोकते हैं। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और उनके लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल करार देते हैं। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और उन पर नापाक चीज़ों को हराम करार देते हैं। वयज़उ अन्हुम इसरहुम, और उनसे उनके बोझ को उतारते हैं। वल अगलाल लती कानत अलैहिम, और उस तौक को भी उतारते हैं जो उन पर पड़े हुए हैं। फल्लज़ीना आमनू बिही, बहरहाल वो लोग जो उन पर ईमान लाए। और वाज़रूहु, और जिन्होंने उनकी ताज़ीम की या उनको तक़वियत बख्शी। व नसरूहु, और उनकी मदद की। वत्तबउन नूर, और उस नूर यानी कुरान की पैरवी की। अल्लज़ी उन्ज़िल माहू, जो उनके साथ उतारा गया है। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही कामयाब लोग हैं। तो यज़उ अन्हुम इसरहुम, इससे मुराद वो चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने ऊपर हलाल चीज़ों को हराम कर लिया था और हराम चीज़ों को हलाल कर लिया था। और वल अगलाल लती कानत अलैहिम से मुराद वो रसूम और वो रवाज हैं जिनका शरीयत में कोई ताल्लुक़ नहीं है और शरीयत में उनकी कोई हकीकत नहीं है। उसके बाद आयत नंबर 158 है, कुल या अय्युहन्नास, आप फरमा दीजिए ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ, इलैकुम जमीआ, तुम सब की तरफ। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, वो अल्लाह जिसके लिए आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत है। ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। युहयी व युमीत, वही ज़िंदा करता है, वही मौत देता है। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही, जो नबी उम्मी है, जो खुद भी अल्लाह और उसके कलिमात पर, उसकी बातों पर ईमान रखते हैं। वत्तबियू, और उनकी पैरवी करो। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत याफ्ता बन जाओ, हिदायत पाओ। उसके बाद दुरुस्त जवाबात की निशानदही है। सबसे पहले मकाम आराफ मौजूद है, जवाब है जन्नत और दोज़ख के दरमियान। गुस्से की हालत में पढ़ने की नसीहत की गई है, इसका जवाब है तावुज़। क़यामत तक कामयाबी का वाहिद ज़रिया इताअत व फरमा बरदारी है, इसका जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सूरतुल आराफ में मज़कूर नूर से मुराद है, जवाब है कुरान मजीद। सूरतुल आराफ का मरकज़ी मौजू है अक़ीदा-ए आखिरत और रिसालत। और इसके बाद जो तर्जमे के अल्फाज मानी हैं, जो आयात आपने पढ़ी हैं उसके अल्फाज मानी हैं, तर्जमे के साथ अगर अल्फाज मानी को भी जहन में रखा जाए, जहन नशीन किया जाए, तो ये भी तर्जमे को याद रखने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। सबसे पहले यत्तबिऊन, पैरवी करते हैं। अत्तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ें। अज़्ज़रूहु, उनकी ताज़ीम की। अल अगलाल, तौक। युहयी, वो ज़िंदगी देता है या ज़िंदा करता है। युमीत, वो मौत देता है। अल खबाइसा, नापाक चीज़ें। इसरहुम, उनके बोझ। और इसके बाद मुख्तसर सवालात हैं। सबसे पहला सवाल, मकाम आराफ से क्या मुराद है? इसका जवाब है मकाम आराफ यानी आराफ जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक बुलंद मकाम है जिस पर ऐसे लोग होंगे जो अहले जन्नत और अहले जहन्नुम को उनकी अलामात की बिना पर पहचानते होंगे। सवाल नंबर 2 है, सूरतुल आराफ में कितने रुकू और आयात हैं? जवाब, सूरतुल आराफ कुरान मजीद की 7वीं सूरत है, इसमें 24 रुकू और 206 आयात हैं। सवाल नंबर 3 है, सूरतुल आराफ में मज़कूर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 ख़ुसूसियात तहरीर करें। जवाब, सूरतुल आराफ में मज़कूर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 ख़ुसूसियात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई का हुक्म देते हैं। नंबर 2, बुराई से मना फरमाते हैं। नंबर 3, पाकीज़ा चीज़ें हलाल और नापाक चीज़ें हराम करार देते हैं। नंबर 4, मुमिनीन पर से बोझ उतारते हैं। सवाल नंबर 4 है, तिलावत कुरान मजीद सुनने के 2 आदाब तहरीर करें। जवाब, तिलावत कुरान मजीद सुनने के 2 आदाब दर्ज झैल हैं। नंबर 1, जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुना जाए। नंबर 2, जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो खामोश रहो ताकि तुम पर
رحم کیا جائے۔ سوال نمبر 5 ہے، شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے حدیث میں مذکور دعا کا ترجمہ لکھیں۔ جواب: ترجمہ: اے اللہ میرے دل کو منور کر دے، میرے کانوں کو نور سے بھر دے، میری آنکھوں کو روشن کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، اور میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے لیے نور کو عظیم کر دے۔ اور نور کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ اس کے بعد تفصیلی سوال ہے سبق کا۔ سوال ہے کہ سورۃ الاعراف کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ اس کا جواب: یہ جہاں سے بنیادی مضامین شروع ہو رہے ہیں، سورۃ الاعراف کے آغاز میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ آپ نے پورا پیرا یاد کرنا ہے۔ آگے جو یلو باکس میں دعا لکھی ہوئی ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، اور آخر میں جو سورۃ الاعراف کے آخر میں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب بیان کیے گئے ہیں، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آپ کے سبق کے جو ریڈنگ تھی وہ بھی مکمل ہو چکی ہے، اس کے جو مخصوص آیات کا ترجمہ ہے وہ بھی ہو گیا، درست جواب کی نشاندہی، مختصر سوالات اور تفصیلی سوال یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، اور ان کو یاد ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔